شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ پتہ نہیں وہ کون سا منحوس وقت تھا جب یہ کلموہی میرے گھر میں آئی تھی۔ تمہارے باپ کو ہمدردی کا بھوت چڑھا تھا، کسی کا پرایا گند اپنے سر لا کر ڈال لیا۔ ارے آج کل کا دور نہیں ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا، مگر یہ انسان پتہ نہیں اپنے آپ کو کوئی فرشتہ سمجھتا ہے کہ اب پوری دنیا کے دکھ کا ٹھیکہ اسی نے لے رکھا ہے اور پھر ہمیں بھی دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کروا دیتا ہے۔ اماں تمہیں پہلے ہی اس گھر سے باہر نکالنا تھا جب ابا اسے یہاں لے کر آئے تھے۔ اب بولنے کا کیا فائدہ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی؟ اتنی مرتبہ میں اس کو مارنے کی کوشش بھی کر چکی تھی، گھر سے بھی نکال دیا تھا، لیکن تمہارے باپ کو یہ گند کا ڈھیر پھر مل جاتا تھا۔ دونوں ماں بیٹی اس وقت فضا کو کوس رہی تھی، جو کہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ فضا کو عادت ہو گئی تھی ان کی یہ ساری باتیں سننے کی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے تو خود کو کاموں میں گھرا پایا۔ وہ ہر کام اچھے سے کرنا چاہتی تھی، لیکن چچی اس کے کسی کام میں نقص نکال لیتی تھی اور ان کی بیٹی سارا وقت آرام کرتی رہتی تھی۔ ایک سے ایک فیشن وہ کرتی تھی، لیکن برے القابات سے فضا کو ہی پکارا جاتا تھا، کیونکہ اس کا کوئی بھی گھر نہیں تھا، کوئی باپ ماں نہیں تھے۔ فضا بہت چھوٹی تھی جب ایک پارک کے باہر سے اپنے چچا کو ملی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تو دنیا میں ایک ہی انسان کو خود سے محبت کرتے دیکھا، اور وہ اس کے چچا تھے۔ لیکن چچا کے علاوہ اس گھر میں 2 افراد اور تھے جو اس سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ چچا کے گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ ان کی بیوی تو فضا کو خون کی نظر سے دیکھتی تھی۔ انہیں فضا سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ چچا اچھا کما لیتے تھے، وہ گھر میں ساری سہولیات مہیا کرتے تھے، لیکن انہیں فضا کا کھانا بہت زیادہ دکھتا تھا۔ وہ فضا کو بات بات پر طعنے دیتی کہ وہ لاوارث ہے۔ بعض اوقات تو وہ اس حد تک گر جاتی تھیں کہ اس کی پیدائش پر بھی سوال اٹھا جاتی تھیں۔ فضا کو تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ اس کے چچا نے اسے بس یہی سمجھایا تھا کہ وہ صبر کرے۔ اس کی چچی کی عادت ہے بولنے کی، لیکن فضا کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا تھا۔ وہ تو رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ اتنی مرتبہ وہ اللہ سے اپنے لیے موت مانگ چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ مر جائے گی تو ساری بات ختم ہو جائے گی، چچی کی اس سے ناراضگی ختم ہو جائے گی، اس گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اسے لگتا تھا کہ ہر ایک چیز اپنے مقررہ وقت پر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور فضا جوان ہو گئی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی فضا کے حسن نے ایسا جلوہ بکھیرا کہ اس کی چچی نے نہ جانے اپنے وہموں میں گھر کر اس پر ایک عجیب سا الزام لگا دیا کہ وہ ان کے بیٹے پر ڈورے ڈالتی ہے، جبکہ ان کا بیٹا جو دل ہی دل میں فضا کو چاہتا تھا۔ یہ الزام سن کر کافی حیران ہوا۔ فضا پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ اس کے چچا نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن اس عورت کی چلتی زبان نہیں رکی تھی۔ مجبوراً ان کے بیٹے کو گھر سے ہی جانا پڑا۔ اس بات کا الزام بھی فضا کے ہی سر آیا تھا۔ اس کی چچی نے رو رو کر پورے محلے میں یہ بات پھیلا دی کہ فضا ان کا گھر توڑنا چاہتی ہے۔ فضا کو ان کے شوہر نے گھر دیا، چھت دی، اور بدلے میں اس نے انہی کے گھر میں ڈاکہ ڈالا تھا۔ اس کے نتیجے میں ان کا بیٹا بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کے کردار مشکوک ہوتے ہیں۔ جس تالی میں کھایا اسی میں چھید کیا۔ فضا خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، تب اچانک اس کی چچی کی بیٹی آئی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، اور فضا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ کب سے یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ تجھے شرم غیرت نہیں آئی؟ ایک گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ تم نے اتنا گندا کام کیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ تم بہت معصوم ہو، لیکن یہ میری غلطی تھی۔ وہ اور کچھ اور کہتی تبھی چچا نے فضا سے دور کیا اور بولا خبردار اگر کسی نے فالتو کی کوئی بھی بات کی تو فضا جاؤ، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے چچا زاد بھائی کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ وہیں سے اپنی پڑھائی جاری رکھ رہا تھا، جبکہ ان کی بیوی نے گھر میں ایک الگ کی کلیش ڈالا ہوا تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی رہا، پھر حالات سدھر گئے تو فضا نے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ ایک یونیورسٹی ہی تھی جہاں جا کر وہ کچھ سکون محسوس کرتی تھی۔
آج بھی وہ جب یونیورسٹی کے لیے جانے لگی تو چچی نے پیچھے سے آواز کستے ہوئے کہا، اب جا رہی ہے باہر کے لڑکوں کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے؟ پردہ تو ایسے کر کے نکل رہی ہے جیسے کتنی ہی نیک پروین پردے کی بیوی ہے، لیکن اصل کرتوت تو کوئی ہم سے پوچھے نا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، کیا کرتی رہی ہے۔ جس نے اپنے گھر کو نہیں چھوڑا وہ باہر کے لڑکوں کو کیا چھوڑے گی؟ کل موہی۔ فضا نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا اور خاموشی سے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ سڑک کے کنارے چلتے ہوئے فضا یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی زندگی میں یہ سب کچھ ہی لکھا تھا۔ کیا اس کی زندگی کا بس یہی مقصد تھا کہ وہ جو چیزیں باتیں سنتی رہتی ہے، ناکردہ الزامات جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھے، وہ اپنی ذات پر برداشت کرتی رہتی؟ اس اتنی بڑی دنیا میں فضا کے وجود کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ نقاب میں ہی اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ہی اس کی یونیورسٹی کی بس آ گئی۔ فضا بھی اپنے خیالوں کی دنیا سے نکلتی ہوئی اس میں سوار ہو گئی۔ یونیورسٹی جا کر اسے خبر ملی کہ اس کی اکلوتی دوست آج یونیورسٹی نہیں آئی ہے۔ دل پر بہت سا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے سوچا تھا کہ یونیورسٹی میں جا کر اپنی دوست سے ساری باتیں کہے گی کہ دل ہلکا ہو جائے گا، لیکن زندگی اس کی توقع کے مطابق ہی ہے۔ کہاں، وہ وہیں خاموشی سے لیکچر لینے کے بعد گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گئی۔ اکیلے بیٹھ کر وہ خوبصورت پودوں اور درختوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ اپنے آپ میں ہی ایک کہانی لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ فضا کافی دیر وہیں بیٹھی بیٹھی اس منظر میں گم ہو گئی تھی۔ یہ کافی پرسکون جگہ تھی۔ ارشن، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، دن چڑھ گیا ہے۔ تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ آج تمہیں یونیورسٹی سے جا کر اپنی فائل لے کر آنی ہے تاکہ اس میں جو بھی مسئلہ آ رہا ہے وہ ٹھیک کروا سکیں، اور تم ابھی تک سو رہے ہو۔ وہ جب آ جائیں گے تو غصہ کریں گے، فضول میں گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ خانزادہ جی، آواز آ رہی ہے ہماری، جبکہ ان کا صاحبزادہ انگڑائی لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ خاندانی خوبصورتی نے ارشن خانزادہ کو ایک الگ ہی روپ سے نکھارا تھا۔ وہ اپنے خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکا مانا جاتا تھا، بلا کا مغرور، نیلی آنکھوں والا وہ پٹھان آس پاس کے ماحول پر ایک پل میں چھا جاتا تھا اور لوگوں پر بہت گہرا اثر چھوڑ جاتا تھا۔ بہت سی محفلوں کی وہ جان ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی مغروریت سے بھری ہوئی شخصیت کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے سامنے پہل کرنے سے گھبراتے تھے۔ اس کے بہت کم ہی دوست تھے، ان سے شوق تھا کہ وہ اپنے خاندانی کام کو آگے لے کر چلے۔ وہ لوگ علاقے کے سردار تھے، اس کے دادا، پھر اس کے باپ اور اب ارشن خانزادہ کی یہی خواہش تھی، مگر اس کے بابا چاہتے تھے کہ پہلے وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لے، لیکن ارشن خانزادہ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، اپنے بابا سے تو وہ بہت ڈرتا بھی تھا، اسی لیے خاموشی سے اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ کالے رنگ کے جوڑے میں وہ خوشبو کا جھونکا بنا ہوا جب نیچے آیا تو دادا جان، اس کی والدہ اور اس کی پھپھی نے بہت اشتیاق سے اس کو دیکھا تھا۔ وہ ماشاءاللہ لگ ہی اتنا خوبصورت رہا تھا۔ اس کے دادا سائی نے جب اپنے خوبصورت پوتے کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھے۔ ارشن خانزادہ بھی ان سے آگے بڑھ کر ملا تھا۔ یہ ان کا مکمل خاندان تھا، ان لوگوں میں کوئی غرور، کوئی مغروریت نہیں تھی، لیکن ارشن خانزادہ اپنی کلاس کو لے کر بہت کانشیس تھا۔ اس کے لیے ہر ایک چیز کو امپورٹنٹ اور کلاسک ہونا بہت ضروری تھا۔ اس کا لباس، گھڑی، اس کا کمرہ، رہن سہن، کھانا پینا، سب کچھ بہت زیادہ درجے کا ہوا کرتا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اسی لیے ان کی ہر ایک خواہش اور ناز نخرے کو سر آنکھوں پر اٹھایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ارشن خانزادہ دن بدن ضدی اور مغرور ہوتے گئے۔ دادا جان نے انہیں اپنے پاس ہی بٹھائے، دونوں دادا پوتا ناشتہ کرنے لگے۔ اس کی امی نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ وہ یونیورسٹی چلا جائے، جبکہ وہ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی اماں سائیں، ہمیں یاد ہے کہ یونیورسٹی جانا ہے۔ آپ بھی نا الارم کی طرح بار بار ایک ہی بات بولتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی چلتی ہوئی زبان دیکھی تو بولی، اس الارم کو نا تمہارے ابا سائیں سیٹ کر کے گئے ہیں، ایک تو میں تمہارے بابا سائیں کے غصے سے تمہیں بچاتی ہوں، الٹا تم ہی مجھے الارم کہہ رہے ہو۔ وہ ارشن خانزادہ کی بات سن کر تھوڑی سی ناراض ہوئی تھی۔ ارشن خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ جا رہا ہوں یونیورسٹی، لیکن میں آخری مرتبہ جا رہا ہوں اماں، اب نہیں جاؤں گا دوبارہ، تھک گیا ہوں، بچوں کی طرح روز ہی یونیورسٹی جاتا ہوں،
انہوں نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور نظر سے ہٹنے کے بعد بھی کافی دیر تک ارشن خانزادہ کا اثر گھر پر چھایا رہا تھا۔ اس کی ماں نے ڈھیروں دعائیں پڑھ کر اپنے بیٹے کی پیٹھ پر پھونکی تھیں۔ ان کے اتنے دشمن تھے، انہیں ہر وقت ہڑکا لگا رہتا تھا، نہ جانے کون سا کمظرف انسان کب کہاں اپنا رنگ بدل لے۔ کافی سیکیورٹی ہوتی تھی ارشن خانزادہ کے ساتھ، لیکن پھر بھی ایک انجانا سا خوف ان لوگوں کو محسوس ہوتا رہتا تھا۔ بڑی لینڈ کلوزر یونیورسٹی کی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی۔ ارشن خانزادہ سرخ اور سفید رنگت کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا تو بہت سی لڑکیوں نے اپنے دانتوں تلے انگلیاں چبائیں تھیں۔ ہر ایک لڑکی اسے پلٹ کر دیکھ رہی تھی، لیکن ارشن خانزادہ مغرور چال چلتا ہوا سیدھا اپنے کلاس روم کی جانب گیا۔ وہیں اس کی کلاس کے 2 لڑکے اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ وہ لوگ بزنس پارٹنرز بھی تھے اور ایک دوسرے کی آوارہ گردیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھے۔ تینوں ہی بہت نک چڑھے تھے، ایک دوسرے کے علاوہ ان کی پوری یونیورسٹی میں کسی سے دوستی نہیں تھی۔ ارشد خانزادہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ارشد نے انہیں یہاں آنے کی وجہ بتائی تو ان لوگوں نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پیون آ جاتا ہے، اس سے چابی لے لینا، پھر وہاں سے اپنی فائل اٹھا کر چلے جانا۔ تبھی ان لوگوں کے پاس ایک سرخ اور سفید رنگت والی جینز اور پینٹ میں ملبوس لڑکی آئی، جس کو دیکھ کر ارشد خانزادہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ وہ دیدہ دلیری سے ارشد خانزادہ کی جانب بڑھی اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، شکر ہے تمہارا چہرہ تو دیکھنا نصیب ہوا، ورنہ تم تو میری کال اٹھاتے ہی نہیں ہو۔ ارشد خانزادہ نے اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہوئے کہا، تو تم کال نہ کیا کرو نا، تمہیں بلاک کر کے بھی میں تھک گیا ہوں، تم نمبر بدل بدل کر مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہو۔ تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے ٹینا، مجھ سے دور رہا کرو، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ جبکہ ٹینا کا منہ ارشد خانزادہ کی بات سن کر اتر چکا تھا، اس نے اچانک ارشد خانزادہ کے کالر کو ہاتھ لگانا چاہا، جبکہ ارشد خانزادہ کو بہت ہی ناگوار گزرا۔ اس نے غیر دانستہ طور پر اس کا ہاتھ بہت سختی سے پکڑا۔ ٹینا جیسی نازک لڑکی اس پکڑ پر کرراہ کر رہ گئی۔ جبکہ ارشد کے دوستوں نے اس کی حکمت عملی دیکھی تو اس کے ہاتھ سے ٹینا کی کلائی چھڑوائی تھی۔ ٹینا تو موقع کو غنیمت جان کر وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ارشد خانزادہ کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو دھکا دیتے ہوئے کہا، کس طرح کی بے باک لڑکی ہے، ذرا بھی اس کو خیال نہیں۔ اس کے دوستوں نے اسے بہت روکا، لیکن وہ سیدھا اسٹاف روم کی طرف چلا گیا، جہاں سے پیون سے چابی لینے کے بعد اپنے ڈاکیومنٹس لینے کے لیے اوپر والے فلور پر چلا گیا۔ اس یونیورسٹی میں وہ کافی عرصے سے تھا، جب ارشد خانزادہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سامنے اپنا مطلوبہ کمرہ دیکھ کر اس میں داخل ہو گیا۔ یونیورسٹی میں آگے اور پیچھے سے 2 راستے تھے، جبکہ دوسری طرف سے فضا بھی اپنے ڈاکیومنٹ چیک کرنے کے لیے آئی تھی۔ ٹینا جو کہ ارشد خانزادہ کی وجہ سے بہت غصے میں تھی، اس نے اس فلور کو سنسان دیکھا تو آگے بڑھ کر اسٹاف روم کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور یونیورسٹی سے نکلتی چلی گئی، جبکہ اس نے ایک لڑکے سے ارشد خانزادہ کے دوستوں کو یہ کہلوا دیا کہ وہ نکل چکا ہے۔ دوسری طرف ارشد خانزادہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کر جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھا تو کسی سے ٹکرا گیا۔ فضا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ارشد خانزادہ نے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ خوف سے آنکھیں بند کیے ہوئے کھڑی تھی۔ اس وقت وہ پہلے ہی غصے میں تھا، جبکہ اپنے سامنے لڑکی کو دیکھ کر اس کو حد سے زیادہ غصہ آیا تھا۔ اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارتے ہوئے ارشد خانزادہ نے اس لڑکی کی جانب دیکھا، جو کہ اب کافی غلافی آنکھیں کھول کر اس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ نقاب میں سے بس اس کی آنکھیں واضح تھیں۔ ارشد خانزادہ نے اسے دیکھا اور بولا، بت بن گئی ہو کیا؟ ہٹو یہاں سے، راستہ دو مجھے۔ فضا اچانک سے ایک سائڈ پر ہوئی، لیکن دروازہ بند دیکھ کر ارشد خانزادہ نے چیخو پکار شروع کی، مگر کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ پھر یونیورسٹی بھی بند ہو چکی تھی۔ وہ تو دور کھڑی ہوئی ارشد کا غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ارشد خانزادہ کافی دیر تک پکارتا رہا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کے موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر ارشد کی نظر فضا پر گئی، جو کہ دور کھڑی ہوئی کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ارشد نے سوچا کہ اس سے فون لے لیتا ہے۔ اس نے فضا کی جانب قدم بڑھائے تو فضا 2 قدم پیچھے ہوئی اور ارشد سے بولی، یہاں سے باہر نکلنا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ارشد خانزادہ نے کہا، تو میں بھی کسی فنکشن کی طرح یہاں انجوائے نہیں کر رہا، تمہارے پاس فون ہے تو دکھاؤ۔ جبکہ ارشد اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ فضا نے کہا، میرے پاس فون نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔
ارشد نے اسے دیکھا اور کہا چپ چاپ ایک طرف بیٹھ جاؤ، میں یہاں کوشش کر رہا ہوں، فالتو تمہاری آواز نہ نکلے۔ وہ خود بھی ایک طرف کرسی پر بیٹھ گیا تھا، تبھی اچانک فضا چیختی ہوئی اس کی جانب آئی اور اس کی کرسی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ ارشد خان زادہ نے اس کو گھور کر دیکھا تھا، جس پر فضا نے کانپتے ہوئے کہا اس طرف چوہا ہے، مجھے چوہوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارشد خان زادہ نے اس کی جانب دیکھا تو وہاں 2 بڑے چوہے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ارشد خان زادہ اس حالت سے کافی لطف اندوز ہوتا، لیکن اس نے اس لڑکی سے کہا چپ چاپ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ، وہاں نہیں آئیں گے۔ فضا بھی صورتیں پڑھتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی۔ یہ فلور کافی سنسان تھا، کم ہی لوگ یہاں آتے تھے۔ ارشد خان زادہ کو لگتا تھا کہ اس کے دوستوں سے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور پھر یہاں سے وہ نکل جائے گا، لیکن دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی تھی، وہاں کوئی بھی نہیں آیا۔ تھک ہار کر ارشد خان زادہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو کہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے، چچی مجھے گھر میں نہیں گھسنے دیں گی۔ ارشد خان زادہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا اگر اب تمہاری آواز آئی نا تو وہ چوہے میں تمہارے اوپر پھینک دوں گا۔ تب فضا اس کرسی پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے بیٹھے سو گئی، جبکہ دوسری طرف ارشد خان زادہ ساری رات یہاں سے وہاں چکر کاٹتا رہا۔ اگلی صبح دروازہ تو کھلا، لیکن دروازہ کھلتے ہی باہر موجود ہجوم دیکھ کر ارشد خان زادہ اور فضا کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ نیوز رپورٹر اور بہت سے اسٹوڈنٹس انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ پروفیسر آگے بڑھے اور بولے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ فضا سے تو کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ میڈیا کے ساتھ ساتھ ارشد خان زادہ نے جب اپنے باپ کو بھی اس ہجوم میں دیکھا تو ان کے ماتھے پر کافی بل پڑے تھے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ارشد خان زادہ کے منہ پر مارا اور بولے یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ہمارے خاندان کی عزت کا ہی سوچ لیتے۔ سارے میڈیا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ تم یونیورسٹی میں ایک لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق میں ہو، اور اس کا ثبوت اب ہم سب کو مل گیا۔ جبکہ ارشد خان زادہ نے تو اپنے باپ کو دیکھ کر بولا بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میں اپنے ڈاکومنٹس لینے آیا تھا اور اس لڑکی کو میں جانتا بھی نہیں ہوں۔ اس نے فضا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور فضا کو دیکھتے ہوئے بولا بتاؤ نا۔ فضا نے کچھ بولنا چاہا، لیکن اسی ہجوم کو چیرتے ہوئے فضا کی چچی بھی وہاں آئی اور اس کو بے دھد مارنا شروع کر دیا۔ ارے کل موہی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تو ایک نہ ایک دن ہمارے سروں پر خاک ڈلوائے گی، مگر اس طرح ہمیں سرعام بدنام کرے گی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ جبکہ ارشد خان زادہ کے باپ کو دیکھ کر وہ بولی آپ تو سیاست میں ہیں نا، دیکھ لیں آپ کے بیٹے نے کیسے غریب کی عزت کو 2 کوڑی کا کر دیا۔ تمام میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں سن کر ارشد خان زادہ نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، میں تو اس کا نام تک نہیں جانتا۔ فضا کی چچی نے کہا ہائے نام تک نہیں جانتا تو پوری رات اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ تم لوگ بیٹھ کر یہاں کوئی میلاد کر رہے تھے؟ اس سے پہلے ارشد خان زادہ اسے کوئی جواب دیتے، تبھی اس کے والد نے کہا میری کوئی بیٹی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بچی کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ ارشد خان زادہ میرا بیٹا ابھی اسی وقت اس سے نکاح کرے گا۔ جبکہ ان کی بات سن کر ارشد نے اپنے باپ کی جانب دیکھا، جنہوں نے بھرے میڈیا کے سامنے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے لاکھ انکار اور احتجاج کرنے کے باوجود بھی یہ نکاح ہو گیا۔ ارشد خان زادہ کا تو غصے سے برا حال ہو رہا تھا، اس کے دماغ کی نسیں پھولی ہوئی تھیں۔ فضا کو تو چچی خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی، چچا جان بھی فضا کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ حالات ہی کچھ اس طرح کے ہو گئے تھے، وہ کچھ کہتی تو سب کو جھوٹ لگتا۔ جبکہ ارشد خان زادہ نے اپنے باپ کے سوال کیا کہ آپ ایک مرتبہ میرا یقین تو کرتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، اور فضا کے چچا سے کہا کہ وہ فضا کو اسی وقت اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے چچا نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی چچی نے کہا جی جی لے جائیں، آپ کی امانت ہے، اس گناہ کی پوٹلی کو ہم اپنے پاس رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ان کی اس طرح کہنے پر ارشد خان زادہ نے بھی کہا تو میں بھی اس لو کلاس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا، آپ کی تربیت اس میں دکھ رہی ہے، جیسی آپ خود ہیں ویسی ہی آپ نے اس کی تربیت کی ہوگی۔ ارشد خان زادہ کی زبان چلتی دیکھ اس کے والد نے کہا جا کر تم گاڑی میں بیٹھو، اور فضا کو بھی اپنے ساتھ گھر لے کر چلے گئے۔ جبکہ ارشد خان زادہ اپنے فارم ہاؤس پر چلا گیا، اس نے پورے فارم ہاؤس کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ارشد خان زادہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنا مشکل وقت نہیں دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہوا۔ اس کی عزت پر بھی داغ لگ چکا تھا، اور وہ لڑکی
اس لڑکی کو اپنے گھر میں سوچ کر ہی ارشن خانزادہ نے کار کی چابی اٹھائی اور واپس اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ 1 منٹ بھی اسے اپنی زندگی میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف اس وقت ارشن خانزادہ کے باپ، دادا، پھپھو اور اس کی ماں حیران کن نظروں سے فضا کو دیکھ رہے تھے۔ فضا سر جھکائے ہوئے رو رہی تھی۔ ارشن خانزادہ کے دادا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، آپ خود کو اکیلا مت سمجھیں، آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو ہر طرح کا تحفظ دیں۔ جو جیسے نصیب میں لکھا تھا ویسے ہو گیا، لیکن آپ کو ہمارے گھر میں پوری عزت ملے گی۔ فضا ان کا اعتماد محسوس کر کے ذرا سی خوش ہوئی تھی۔ اس لمحے ارشن خانزادہ کی آواز پورے گھر میں گونجی، جو کہ دہلیز پہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، عزت اور اعتماد تو اسے تب ملے گا نا جب یہ اس گھر میں رہے گی۔ میں ابھی اور اسی وقت سے اپنی زندگی سے باہر پھینکتا ہوں۔ جبکہ ارشن خانزادہ کی یہ بات سن کر اس کے والد نے کہا، اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو ہم ابھی اسی وقت اپنے آپ کو شوٹ کر لیں گے، پھر ساری زندگی اپنی جھوٹی ایگو کے ساتھ گزارنا۔ تو ارشن خانزادہ نے اپنے باپ کو دیکھا اور بولا، بابا آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایسے ہی کر سکتا ہوں جیسے تم نے اس بچی کی زندگی برباد کر ڈالی، تمہارے ساتھ پوری رات ہی ایک کمرے میں بند رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ بہت عام بات ہے؟ لیکن بابا میری بات سنیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسا، اور میری کلاس بھی نہیں ہے لڑکی، میں کیسے اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتا ہوں؟ ان کے دادا نے کہا، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے ارشن خانزادہ، ہم آپ سے کسی بھی حکم عدولی کی امید نہیں رکھتے، باقی آپ پر ہے کہ آپ ہمارا مان کتنا سلامت رکھتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جاؤ بہو، چھوٹی بہو کو ارشن خانزادہ کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ۔ ارشن خانزادہ خاموشی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ فضا تو اتنا بڑا کمرہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ ابھی وہ پورا کمرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارشن خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ فضا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آگے بڑھ کر اس نے فضا کا رخ اپنی جانب کیا اور بولا، اب کیوں یہ شرافت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے؟ تم سمجھتی کیا ہو کہ میں کوئی پاگل ہوں یا نیچے موجود لوگوں کی طرح صرف ایک طرف کی بات سنتا ہوں؟ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے یونیورسٹی میں جو سب کچھ ہوا سوچی سمجھی سازش تھی، جو کہ تم نے کروائی تھی۔ تم جیسی لڑکی کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ایسے اوچے ہتھ کنڈے اپناتی ہیں۔ ان کے لیے تو شارٹ کٹ ایک عام سی بات ہے نا، جیسے کہ تم نے لے لیا ہے۔ ایک امیر لڑکے کو پھنسانے کے لیے، اپنی زندگی کو پورا آسائش بنانے کے لیے تمہاری سب سے بڑی غلطی یہی ہے۔ میں تمہیں تمہاری اس سازش میں کامیاب ہونے نہیں دوں گا۔ تم جیسی لڑکی میری تو کیا کسی کی بھی بننے کے قابل نہیں ہے۔ اپنا کردار ابھی وہ کچھ کہتا، تب فضا نے اچانک اپنا نقاب ہٹایا اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر بولی، خبردار اگر میرے کردار پر کوئی بات کہی تو میں بھول جاؤں گی کہ آپ کا میرا رشتہ کیا ہے۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی اتنی گھٹیا باتیں کہتے ہوئے؟ اگر میں نے وہ سب کچھ کیا تھا، یونیورسٹی کے کمرے کی دیواریں توڑ دیتے تھے، چھت پھاڑ کر باہر نکل جاتے، یا ان لوگوں کو یقین دلواتے کہ ویسا کچھ نہیں تھا جتنے آپ حیران ہیں اس سانحے کو لے کر، اتنا ہی میں بھی حیران ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ میری حالت کو سمجھیں، الٹا میرے کردار پر وار کر رہے ہیں۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ سوچ کر کہ میں آپ جیسے انسان کی بیوی ہوں جسے کسی بھی عورت کی عزت کرنی نہیں آتی۔ تب ارشن خانزادہ بھی کوئی بات کہتا، اس سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں بہت سے کپڑے اور دوسری ضرورت کی چیزیں موجود تھیں۔ اس نے فضا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ کو بڑی بی بی جی نے کہا ہے کہ کپڑے پہن کر نیچے آ جائیں، سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ ارشن خانزادہ اس کی بات سن کر خاموشی سے اسٹڈی میں جا کر بند ہو گیا، جبکہ فضا بھی واش روم میں جا کر زار و قطار رونے لگی۔ فضا نے اپنا عکس آئینے میں دیکھا تو بہت سے تھپڑ اس نے اپنے گال پر مارے ہوئے تھے۔ چچا جان کی نظریں، لوگوں کی باتیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ تھک کر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ اس کی زندگی تھی۔ اسے لگا تھا کہ ہر اگلا دن حالات کو بہتر کر دے گا، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور اب کی بار جو آزمائش اس کی زندگی میں آئی تھی، اس نے تو فضا کی زندگی کا مقصد ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔
کافی دیر کے بعد وہ اندر ہی بیٹھی رہی، پھر کپڑے بدل کر جیسے ہی کمرے سے باہر آئی تو اس نے دیکھا وہی شفیق عورت مسکراہٹ کے ساتھ باہر کھڑی فضا کا انتظار کر رہی تھی۔ فضا نے آگے بڑھ کر ان سے سلام کیا تو انہوں نے فضا کے چہرے پر نشان دیکھے اور بولی، یہ کیا ہوا ہے تمہارے گال پر؟ کہیں ارشن نے تم پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ اس سے پہلے فضا جواب دیتی، ارشن خانزادہ کی آواز کمرے میں گونجی، کیا ہو گیا ہے ماں؟ آپ کو اپنی تربیت پر ذرا بھی یقین نہیں ہے؟ میں اس پر ہاتھ کیوں اٹھاؤں گا؟ بلکہ میں کسی بھی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا، میری تربیت کا پاس تم نے رکھا ہی کہاں ہے؟ ارشن خانزادہ بھی کچھ کہتا اس سے پہلے اس کی اماں فضا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ارشن خانزادہ تو حیرت سے اپنی ماں کو اور اس لڑکی کی پیٹھ کو دیکھنے لگا جو کہ کمرے کی حدود سے باہر گئی۔ ارشن کو بہت حیرانی ہوئی، جبکہ فضا بھی خوف میں مبتلا تھی کہ سب لوگ اس سے ناراض ہوں گے، لیکن اس کی حیرانی جلدی دور ہو گئی۔ کھانے کی میز پر بہت زیادہ عزت اور شفقت کے ساتھ سب لوگ پیش آ رہے تھے، سب سے بڑھ کر وہ ایک عورت جو کہ ارشن خانزادہ کی پھپھو تھی۔ وہ فضا کے آگے ایک سے بڑھ کر ایک لوازمات رکھ رہی تھی۔ فضا کو سب لوگ بہت اچھے لگے تھے، جبکہ ارشن خانزادہ کی کارروائی یاد کر کے ابھی بھی اسے حیرت ہو رہی تھی۔ وہ انسان اسی خاندان کا حصہ ہے، کیونکہ اس کی باتیں اور اس کے الفاظ ابھی بھی فضا کے کان میں گونج رہے تھے۔ ارشن خانزادہ نے انہیں کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو خاموشی سے گھر سے نکل گیا۔ دادا سائی نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کی بھی بات سنے بغیر گھر سے چلا گیا۔ اپنے فارم ہاؤس پر بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پر CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا، جبکہ اس فلور پر سے اس نے ٹینا کو اترتے دیکھا تو ساری بات ارشن خانزادہ کی سمجھ میں آ گئی۔ یہ سب کچھ ٹینا نے کیا تھا، ان کی زندگیوں کا مذاق بنا دیا۔ فون اٹھایا اور اپنے گارڈ سے کہا کہ اسے ٹینا ہر حال میں فارم ہاؤس پر چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ٹینا ارشن خانزادہ کے سامنے تھی۔ ارشن خانزادہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ٹینا کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ٹینا کو ہوش آنے لگا تو غیر دانستہ طور پر اس کی نظر اپنے سامنے بیٹھے ارشن خانزادہ پر گئی، جو کہ سخت تیور لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ نہ جانے ارشن خانزادہ کی نظروں میں ایسا کیا تھا جسے محسوس کر کے ٹینا کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ارشن نے اس کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی تو مسکراتے ہوئے بولا، لگتا ہے تمہاری یادداشت بہت زیادہ اچھی ہے، یا مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہیں یاد آ رہا ہے کہ تم نے یونیورسٹی میں کیا کیا تھا۔ ٹینا نے ارشن خانزادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا، لیکن تم ہمیشہ مجھے دھتکارتے رہتے ہو۔ انسان ہوں میں، کب تک اپنی نفی برداشت کرتی؟ کبھی نہ کبھی تو تمہیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم مجھے دھتکار رہے تھے۔ میں نے صرف ایک مذاق کیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کوئی لڑکی بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ ارشن نے کہا، تمہارا اور میرا ایسا کوئی تعلق نہیں جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ ایسا مذاق کرو۔ اس کی طرف دیکھا، اور یہ مسئلہ ہے تمہارا، اپنے علاوہ تم کسی کو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ ڈیم اٹ، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ جبکہ اس کی بات سن کر ارشن کے پاس پڑا ہوا جگ دیوار پر دے مارا اور بولا، مجھے محبت کے نام سے نفرت ہو رہی ہے۔ تمہارے ڈرامے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ توق میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی مجھے اس وقت کتنا غصہ آ رہا ہے۔ میرا بس چلے تو میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے مار کر پھینک دو گے؟ میں کوئی عام انسان ہوں۔ ارشن خانزادہ نے اس کی طرف دیکھا اور عجیب پر اسرار مسکراہٹ سے بولا، ویسے تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں نے بائی چانس کچھ کر بھی دیا جیسا تم سوچ رہی ہو تو مجھ تک پہنچ پائے گا؟ تمہیں میں پاگل نظر آتا ہوں؟ ایک مرتبہ تمہارے وار کی سزا میں برداشت کر چکا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ وار تم نے کیا ہے، لیکن اب میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں اور میں نے اپنا بی پلان بھی بنا لیا ہے۔ میں تمہیں مار کر ایسی جگہ پر پھینکوں گا جہاں سے تمہارا نام و نشان بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ جبکہ ٹینا اس کے اتنے خطرناک ارادے سن کر گھبرا کر بولی، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مجھے مارنا مت۔ ارشن خانزادہ نے اس کی بات سنی اور بولا، ٹھیک ہے، پھر میرا ایک کام کرو، ایک ویڈیو بناؤ اور اس میں یہ سب ریکارڈ کرواؤ کہ تم نے اس کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، میری اور اس لڑکی کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ٹینا نے ارشن کی بات سنتے ہوئے کہا، نہیں، تم جیسا کہو گے میں ویسا کر دوں گی، بس مجھے مارنا نہیں، مجھے جانے دو یہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد ہی سوشل میڈیا پر اس ویڈیو نے طوفان مچا دیا تھا۔
بہت سے مخالفین کے منہ بند ہوئے تھے، جبکہ کچھ لوگوں نے اس ویڈیو کو بھی ایڈیٹنگ کا نام دے کر بات کو میڈیا میں اچھالا تھا۔ رات کو جب ارشن خانزادہ واپس اپنے گھر گیا تو سب لوگ اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ یہ جو ٹینا نے ویڈیو وائرل کی ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ تو ارشن خانزادہ نے بتایا کہ اماں وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ اس نے اپنی انا میں اور ضد میں یہ قدم اٹھایا، لیکن اب سارا معاملہ سیٹ ہو چکا ہے نا۔ اچانک اوپر سے اترتی فضا پر اس کی نظر پڑی، جو کہ کافی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ کالے رنگ کی ساڑی میں وہ بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ارشن بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کی ماں نے کہا، کیا ہوا برخوردار، کیسی لگی تمہیں ہماری بہو؟ ارشن نے اپنا تسلسل توڑتے ہوئے کہا، صحیح لگ رہی ہے۔ کیسی لگتی؟ لیکن یہ اتنا تیار ہو کر جا کہاں رہی ہے؟ یہ کہیں نہیں جا رہی، اسے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ ہم نے برادری میں بتا دیا ہے کہ آج تمہاری بیوی کی منہ دکھائی ہے، اسی لیے ہماری بہو اتنا تیار ہوئی ہے۔ ارشن خانزادہ نے اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ ارشد خانزادہ نے اپنی ماں کی طرف حیرانگی سے دیکھا اور بولا، یعنی کہ آپ اس سو کالڈ شادی کو قبول کر چکی ہیں؟ اماں ایک مرتبہ سوچ لیں، اس کی والدہ کی جگہ دادا جان نے جواب دیا۔ ارشد خانزادہ، یہ کوئی ڈیل نہیں ہے جسے کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کو بھی مردوں والا فیصلہ کرنا ہے اور اس شادی کو نبھانا ہے۔ امید ہے آپ ہماری بات آسان لفظوں میں سمجھ گئے ہوں گے۔ ارشد خانزادہ تو اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اوپر چلا گیا، جبکہ فضا کے منہ پر دکھائی کی رسم بہت ہی اچھے سے کی گئی تھی۔ سارے خاندان والے بھی حیران تھے فضا کی خوبصورتی اور فضا کا شرمانے کا انداز ہر ایک کو بہت پسند آ رہا تھا۔ ارشد خانزادہ تھکا ہارا بیڈ پر اوندھے منہ سو رہا تھا۔ جب فضا کمرے میں داخل ہوئی، فضا نے سوچا کہ وہ کپڑے بدل کر سو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ کپڑے بدل کر واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ خان صاحب تو پورے بیڈ پر پھیل کر سوئے ہوئے ہیں۔ فضا نے اس کے عقب سے تکیہ نکالنے لگی، تبھی ارشد خانزادہ نے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ فضا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پر جا گری۔ فضا کے چہرے سے ٹپکتا پانی ارشد خانزادہ کے چہرے پر گر رہا تھا، جبکہ فضا آنکھیں پھاڑے ارشد خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو ابھی تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، ارشد نے اس پر گاڑتے ہوئے اپنی نظریں کہا، اچھی بہو تو تم بن گئی، بیوی بننے کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ فضا اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکی، اسی لیے اٹھنے لگی، مگر تبھی ارشد خانزادہ نے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار بناتے ہوئے کہا، میری بات سن لو گی اور سمجھ لو گی تو زندگی بہت آسان گزرے گی۔ بیوی؟ فضا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ ارشد خانزادہ نے وقت کے کمزور لمحے کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا رشتہ فضا کے ساتھ مضبوط کر لیا تھا۔ رات رفتہ رفتہ گزرتی رہی۔ ارشد خانزادہ فضا کی گہرائیوں تک کو چھو گیا۔ صبح جب فضا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ارشد خانزادہ کی باہوں میں پایا۔ فضا نے اٹھنے کی کوشش کی، اس وقت ہی ارشد خانزادہ نیند سے بیدار ہوا اور فضا کو ایسی حالت میں دیکھ کر اسے جھٹکا کھا کر اٹھا، جیسے اس نے کسی کرنٹ کو ہاتھ لگا لیا، جبکہ فضا بہت ہی حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ارشد خانزادہ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اچانک عجیب سے اس سوال سے کیا، تم یہاں میرے بستر پر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور کتنا گرو کی میری نظروں میں۔ جبکہ فضا اس کی یہ بات سن کر ہتے سے اکھڑ گئی اور بولی، اور آپ کتنا گریں گے میری نظروں سے؟ اتنی ہی بری لگتی تھی تو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا تھا۔ یہ سوال اگر میں چاہوں تو آپ سے پوچھ سکتی ہوں، لیکن میں نہیں پوچھوں گی، کیونکہ آپ جیسا کم ظرف انسان کسی بھی بات کا لحاظ کیے بغیر بہت ہی بدتمیزی سے اپنی حد پار کرنا جانتا ہے۔ فضا یہ بات کہہ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ ارشد خانزادہ نے تکیہ اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا۔ اسی سوچ کر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اتنا مجبور تو وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ شاید کہیں اس کے ضمیر نے کہا کہ اس رشتے کی طاقت ہے کہ مقابل کی کشش انسان کو کھینچ کے رکھتی ہے۔ اپنی جانب ذرا سا انسان کا دل ڈگمگایا اور انسان اپنی حدیں پار کر جاتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ہو وہ اتنا بھی کوئی غیر مناسب نہیں تھا جتنا ارشد خانزادہ نے کہا۔ میں سمجھ رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر سونے لگا، جبکہ فضا واش روم سے باہر آئی۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، بہت ہی زیادہ روشن چہرے کے ساتھ وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ دوسری طرف ارشد خانزادہ چاہ کر بھی دوبارہ نہیں سو سکا، کیونکہ اس تکیے میں سے فضا کی خوشبو آ رہی تھی۔
وہ جھنجھلا کر اٹھا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد جیسے ہی وہ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہیں، جبکہ فضا نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیوں ارشن خانزادہ کو یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ فضا نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ دادا جان کے پاس آ کر ارشن بیٹھا تو اس کی اماں نے کہا، فضا آپ بھی بیٹھ کر ناشتہ کر لیں۔ اب فضا ارشن کے مقابل بیٹھ گئی۔ وہی خوشبو ایک مرتبہ پھر ارشن خانزادہ کو بے چین کر گئی تھی۔ فضا نے سارے ناشتے کے دوران ایک غلط نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تھی۔ ناشتے کے بعد کیا پورے 2 دن ہو گئے تھے ارشن خانزادہ جتنی مرتبہ بھی اس کے سامنے سے گزرا، فضا نے نہ ہی اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس کی جانب دیکھا تھا۔ کمرے کے اندر بھی وہ ایک طرف صوفے پر سو جاتی تھی۔ ارشن خانزادہ رات بھر کروٹ بدلتا رہتا تھا، لیکن وہ اس سے اٹھ کر یہ تک نہیں پوچھتی تھی کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ آج اچانک جب فضا نیچے اتر رہی تھی تو سیڑھی پر سے اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ ارشن نے جب اس کو گرتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر سہارا دیا اور ڈاکٹر کو بلا لیا، لیکن ڈاکٹر کے آنے کے بعد جو خبر سب کو سننے کو ملی وہ سن کر سب حیران تھے، جبکہ ارشن خانزادہ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ اس کے والد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا اور بولے، اب پتہ چلے گا کہ باپ بننا کسے کہتے ہیں۔ بیٹا بن کر تم نے ہمیں خوب نچایا ہے، پر خود اب تیار ہو جاؤ، شیر بھی گھوڑا بننے والا ہے۔ یہ بات سن کر سب لوگ ہنسنے لگے، لیکن فضا خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارشن خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو فضا نے روتے ہوئے اس سے کہا، میرا یقین کریں یہ بچہ ہمارا ہی ہے۔ میں نے ابھی وہ کچھ کہتی کہ ارشن خانزادہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بولا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں اپنی ہی نظروں میں گرانے پر تلی ہوئی ہوں؟ میں پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اوپر سے تم اتنے بڑے بہتان کا الزام مجھ پر لگا رہی ہو۔ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تم خوش ہو؟ فضا نے بھی روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ آنسو جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے وہ خوشی کے تھے۔ وقت بہت اچھا گزر گیا۔ فضا اور ارشن عمرہ کرنے کے بعد آئے تھے۔ آج ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی، سب بہت خوش ہیں۔ فضا تو اپنے بیٹے سے بہت زیادہ تنگ تھی کیونکہ وہ بگڑا نواب اس سب کی کوئی بات ہی نہیں مانتا تھا۔ اپنے باپ کے مزاج کا ایک اور وارث اس خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے بیٹے عمار کو ڈھونڈتی ہوئی نیچے آئی تھی، جبکہ ملازمہ کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ فضا جانتی تھی وہ کس چیز پر بحث کر رہا ہے۔ اس 2 سال کے بچے کی سوچ اتنی زیادہ گہری تھی، فضا بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتی تھی۔ وہ بات ہی ایسی کرتا تھا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اس کی ماما سے دور رہا کریں کیونکہ اس کو اچھا نہیں لگتا عمار کی ماما کے ساتھ کوئی زیادہ فری ہو۔ ارشن تو اپنے بیٹے کی بات سن کر حیران تھا، جبکہ اس کے والد یا والدہ بات سن کر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اپنے باپ کو ہنستا دیکھا تو ارشن کی ماں نے کہا، بیٹا مجھے کیوں آوازیں لگا رہے ہو؟ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ بچے کس طرح پالے جاتے ہیں، اور خاص طور پر اپنی ہی مزاج کی اولاد کس طرح سے پالی جاتی ہے۔ ارشن نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھے اور بولا، ایک تو آپ لوگ میری نند بن جاتے ہیں، مجھے ہی تانے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ میری مدد کریں اس طوفان کو برداشت کرنے میں، اور آپ ہیں کہ مجھے ہی الٹی باتیں سناتے رہتے ہیں۔ فضا نے ان لوگوں کی بحث کرتے ہوئے دیکھا تو میدان میں خود آئی اور بولی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں عمار کو منا لوں گی، وہ میری بات سن لے گا۔ جبکہ اس کی ساس نے ارشن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بالکل بالکل، آپ تو ارشن خانزادہ کو بھی منا سکتی ہیں، یہ تو پھر ان کا چھوٹا نواب ہے۔ جب اس کے باپ کی ہمت نہیں ہے آپ کا حکم ٹالنے کی تو ان کی اولاد کیسے ٹالے گی؟ فضا ان کی بات سن کر سرخ چہرہ لیے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ یہ تو ان گھر کا روز کا معمول تھا، فضا کو وہ لوگ ایسے چھیڑا کرتے تھے۔ یہ بات سچ بھی تھی۔ اس 2 سال کے عرصے میں ارشن خانزادہ نے فضا کے لبوں سے نکلنے والی بات کو پورا کیا تھا۔ اس کی چچی بھی فضا سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، جبکہ اس کے چچا جان تو اس کے واری صدقے ہی جا رہے تھے۔ دل میں بغض رکھنے کی وجہ سے کوئی بھی انسان خوش نہیں تھا۔ سب نے اپنی زندگی کو ایک مرتبہ پھر دوبارہ شروع کرنے کے لیے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ مسکرا کر آنے والے وقت کا استقبال کیا۔ خانزادہ خاندان نے بہت کچھ پا لیا تھا، لیکن دادا سائیں کو کھو دیا تھا۔ وہ اتنی ہی عمر لے کر اس دنیا میں آئے تھے، مگر ارشن خانزادہ نے سارا بزنس اس طرح سے سنبھالا تھا کہ اس کے والد بھی حیران تھے۔
یہ شاید یہ سب کچھ فضا کا نصیب تھا کہ وہ لوگ دن دگنی اور رات دگنی ترقی اور کامیابی حاصل کرنے لگے۔ آج ان کی کمپنی کو سب سے بہترین کمپنی کے نام کا ایوارڈ دیا جانا تھا۔ ارشن خانزادہ اس وقت گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف فضا بھی گرے کلر کی فراک میں کمرے میں نمودار ہوئی۔ ارشن خانزادہ جو کہ اپنے آپ کو سراہ رہا تھا، جب اس نے اپنی بیوی کا مکمل حسن دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھے تھے اور فضا نے مسکراتے ہوئے اس کے اس عمل کو دیکھا تھا۔ ارشد خانزادہ نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا، مجھے لگتا ہے دنیا میں ہی خوبصورت ہوں، لیکن یہ بات مجھے اس وقت جھوٹی لگی جب میں نے تمہیں دیکھا۔ ویسے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جیسا شوہر ہوتا ہے نا، اس کو ویسی ہی بیوی ملتی ہے۔ میں خوبصورت تو ہوں، مجھے بیوی مجھ سے زیادہ خوبصورت ملی ہے۔ نہلے پہ دہلا بیوی، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جبکہ فضا نے اس کی تعریفوں کے پل کو وہیں پہ روکتے ہوئے کہا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، آگے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اچانک ارشن خانزادہ نے بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، آ کر میں فرصت سے تمہاری تعریف کروں گا، اور ویسے بھی میری برتھ ڈے آ رہی ہے اور میں نے برتھ ڈے کے لیے تم سے خاص تحفہ لینا ہے۔ فضا نے اس کی طرف دیکھا تو ارشن خانزادہ نے اپنی ایک آنکھ ونک کی، جس کا مطلب سمجھ کر فضا کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی۔ ارشن خانزادہ کی خواہش تھی کہ فضا اس کی سالگرہ پر اسے ایک بیٹی گفٹ کر دے، لیکن فضا اپنے سرپھرے شوہر کی بات سن کر بہت ہنسی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تھوڑی تھا، اللہ نے انہیں صاحب اولاد کر دیا تھا۔ اس بات کا پورا خاندان شکر ادا کرتا تھا، اور اب ارشن خانزادہ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ لوگ ہنستے مسکراتے ہوئے گھر سے نکلے اور پارٹی انجوائے کرنے لگے، جبکہ ارشن خانزادہ کی ماں نے ان لوگوں کی نظر اتاری تھی۔ ان کا بیٹا اور بہو لاکھوں میں ایک تھے۔ زندگی کانٹوں سے گزر کر ہی ایک گلاب کی طرح کھلتی ہے۔ انسان کو صبر کرنا چاہیے، بے شک صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔